یہ کہانی لاہور کے ایک مشہور کالج کی ہے جہاں ہر سال ہزاروں طلبہ خواب لیے داخل ہوتے ہیں۔ انہی میں سے ایک لڑکا تھا اذان، جو فیصل آباد سے لاہور آیا تھا، عام سا لڑکا مگر جذباتی دل کا مالک۔ اسے نئی جگہ، نئے چہرے اور نئے ماحول سے تھوڑا خوف محسوس ہوتا تھا۔ پہلے دن جب وہ کلاس میں داخل ہوا تو سب سے پہلی نظر جس پر پڑی وہ تھی زویا۔ زویا ایک پراعتماد، خوش مزاج اور بے حد خوبصورت لڑکی تھی۔ اس کی باتوں میں ایک معصومیت تھی جو دل کو چھو لیتی تھی۔ اذان نے فوراً کچھ محسوس تو کیا مگر خود کو سمجھایا، یہ صرف پہلا دن ہے، کچھ بھی محسوس کرنا بے وقوفی ہے۔ چند دنوں میں وہ دونوں ایک ہی گروپ میں آ گئے۔ پروجیکٹس، پریزنٹیشنز اور کینٹین کی چائے، ہر موقع نے انہیں قریب کر دیا۔ اذان کبھی ہمت نہ کر سکا کہ وہ زویا سے اپنے جذبات کا اظہار کرے، لیکن اس کے چہرے سے، آنکھوں سے اور رویے سے سب کچھ صاف ظاہر ہوتا تھا۔ زویا کبھی کچھ کہتی نہیں مگر وہ اذان کی موجودگی میں زیادہ مسکراتی، اس کے لطیفوں پر ہنستی اور اکثر اسے گروپ میں ساتھ رکھتی۔ کئی بار اذان نے فیصلہ کیا کہ وہ بتا دے، مگر ہر بار دل پیچھے ہٹ جاتا۔ ایک دن کلاس کے بعد زویا اکیلی بیٹھی ہوئی تھی۔ اذان اس کے پاس گیا۔ سب خیریت ہے؟ زویا نے ایک لمحے کو خاموشی کے بعد کہا۔ اذان: کبھی کبھی انسان کسی سے بہت قریب ہو جاتا ہے لیکن پھر ہم اسے بھی نہیں دیکھ سکتے۔ احساس ہوتا ہے کہ یہ سب ایک خواب تھا۔ اذان نے چونک کر پوچھا، تم کہنا کیا چاہتی ہو؟ میں کہہ نہیں سکتی، بس یہ جان لو کہ تم بہت اچھے ہو۔ یہ سن کر اذان کے دل میں عجیب سی بے چینی ہوئی۔ چند دنوں بعد زویا نے کالج آنا چھوڑ دیا، نہ کال نہ میسج۔ اذان پریشان تھا۔ 2 ہفتے بعد اس نے زویا کو میسج کیا، تم کہاں ہو، سب ٹھیک ہے؟ جواب آیا، اذان، میری منگنی ہو گئی ہے، امی ابو کا فیصلہ تھا، میں کچھ نہ کر سکی، معاف کرنا۔ اس ایک پیغام نے اذان کی دنیا بدل دی۔ اس نے وہ رات تکیے میں منہ چھپا کر گزاری۔ وہ رویا مگر دل سے بددعا نہ نکلی۔ اب 2 سال گزر چکے ہیں۔ اذان نے اپنے جذبات کاغذ پر لکھنے شروع کر دیے۔ وہ شاعر بن گیا۔ اس کی نظمیں آج بھی سوشل میڈیا پر دل چھو لیتی ہیں۔ آخری بار اس نے زویا کا نام تب لیا جب اس نے لکھا، تم میری نہیں ہو سکیں مگر میری شاعری ہمیشہ تمہاری رہے گی۔ کچھ کہانیاں ختم ہو کر بھی دل میں بسی رہتی ہیں۔